आपने शैतानी वसवसा देते हुए कहा कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अगर सहाबा में से किसी ने कुछ कहा है, गलत बोला है, तो वो सहाबी भी उतना ही मुजरिम है जितना आज सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ बोलने वाला है। ये आपके अल्फाज हैं। आपने कहा कि दोनों एक ही लेवल के मुजरिम हैं। ये शैतानी वसवसा नंबर 4 है मिर्ज़ा साहब आपका, कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अगर किसी सहाबी ने कुछ कह दिया, मनफी कमेंट्स दे दिए या उनकी मुखालफत कर दी, तो वो भी सहाबी इतना मुजरिम है जितना आज सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहने वाला मुजरिम है। बल्कि आपके अल्फाज ये हैं कि आप मुझसे पूछें तो मैं कहता हूँ जिसने नबी की सोहबत इख्तियार की उसका जुर्म बड़ा है। नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। चाहे सहाबा के दौर में किसी ने हजरत अली पे लानत की या आज के दौर में कोई अबू बकर उमर पे लानत करता है, दोनों एक लेवल के मुजरिम है। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे ना तो जिसने नबी की सोहबत की हुई है उसका जुर्म बड़ा है। हम मिर्ज़ा साहब आपसे पूछते हैं, हम आपको कहते हैं कि क्या आप ये मामला सिर्फ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर और उनके गिरोह वाले जंगे सिफ़ीन वाले सहाबा पर फिट करते हैं या इसको दूसरे सहाबा पर भी फिट करेंगे जब उन पर फिट होता हो? तो ये आपकी मुनाफ़कत है कि आप इसे सिर्फ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों पर रखेंगे, कभी भी दूसरे सहाबा पर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके गले का कांटा है। ना आप इसे निगल सकते हैं ना आप इसे उगल सकते हैं। मैं आपको अभी मिसालों के साथ बताऊंगा। आपने कहा कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता, यानी सहाबा में से अगर कोई अली रज़ी अल्लाह तआला की मुखालफत करे, उनके बारे में कोई मनफी बात कर दे तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता, बाद वालों को मिल सकता है। आपने कहा कि शिये अगर कर दें ना, शिया अगर सहाबा कराम के बारे में कोई बात करते हैं तो उन्हें तो दीन इसी तरह पहुंचा है, उनका दीन चाहे झूठा है सच्चा है जिस तरह पहुंचा है, तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, सहाबा कराम को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता, उनका जुर्म बड़ा है। नाऊज़ु बिल्लाह। बल्कि अगर आप मुझसे पूछे ना तो जिसने नबी की सोहबत की हुई है उसका जुर्म बड़ा है, उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। आज के दौर तक तो दीन भी कई वास्तों से लोगों के पास, जो कोई शिया था वो शिया के घर दीन और तरह पहुंचा, सुन्नियों का और तरह पहुंचा, तो इनको बेनिफिट ऑफ डाउट फिर भी मिल सकता है अगर आप कंपेयर करें। उस जमाने में लोगों को नहीं दिया जा सकता। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मिर्ज़ा साहब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे पहले बुरा किसने कहा? अगर आपका यही पॉइंट ऑफ व्यू है और आपकी यही बुनियाद है, आपका इस्तिदलाल ये है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर किसी सहाबी ने बुरा कहा है तो वो बड़ा मुजरिम है आज बुरा कहने वाले से, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सही बुखारी की और सही मुस्लिम की ये हदीस आपने पढ़ी है। सही बुखारी में वो ज़रा मुख्तसर है, सही मुस्लिम में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमेंट्स ज़रा तफसीली हैं। सही मुस्लिम में 1757 नंबर हदीस है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मबैन किसी मामले में इख्तिलाफ हो गया, तो अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ कर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गए। आकर कहने लगे कि या अमीर अल मोमिनीन, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सैयदना अली के बारे में, मिर्ज़ा साहब आपका कायदा यहाँ फिट होगा कि नहीं? आप कहते हैं कि अगर अली को बुरा किसी सहाबी ने कहा है तो वो बड़ा मुजरिम है आज बुरा कहने वाले से। अल्फाज देखें ज़रा, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उमर इक़ज़ी बैनी व बैना हाज़ल काज़िबिल आसिमिल गादिरिल खाइन, मेरे दरमियान और इस अली के दरमियान, किस अली के दरमियान? जो झूठा है, जो स्याहकार है, जो खाइन है, जो दगाबाज है, उसके और मेरे दरमियान फ़ैसला कर दें। ये अल्फाज अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और अब जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा कहना होता है ना, ये कहते हैं जी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इस तरह के ख्यालात सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रखते थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो बद्दुआ की है, दुआ कुनूत नाज़िला की है। तो ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, हम इस सुन्नत पर अमल करेंगे, हम उन्हें लान तान नहीं करेंगे, हाँ उन्हें ये कहेंगे कि उनका ये अमल कितना कभी है, क्योंकि ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा और ये अली की सुन्नत है। हम आपको बताते हैं कि आपके बकौल इल्मुल कलाम और फक्की वाला जवाब क्या है कि अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत क्या है। अहले बैत में से जो फ़र्द हैं अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
ان کی سنت کیا ہے؟ آپ کے نزدیک تو یہ بھی سنت ہوگی نا. ہم تو اسے مشاجرات صحابہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کا آپس کا معاملہ تھا, ان سے جو بھی غلطی اور کوتاہی ہوگی اللہ نے معاف کر دی. ہم اس پر نہ کوئی منفی تبصرہ کرتے ہیں, نہ اپنے دل میں کوئی ملال رکھتے ہیں اس حوالے سے. لیکن آپ کا چونکہ منہج یہ ہے کہ غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا, غلطیوں کو اچھالنا, آپ کے نزدیک یہ عین ایمان ہے, تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پھر کیا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 فتوے داغے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کہتے ہیں کہ علی جھوٹے بھی ہیں, علی سیاہکار بھی ہیں, علی خیانت کرنے والے بھی ہیں, علی دغا باز بھی ہیں. تو اب اگر کوئی ناسبی اس حدیث کو بیان کر کے نعوذ باللہ استغفر اللہ, دیکھیں جی علی رضی اللہ تعالیٰ کا کردار کیسا تھا, عباس نے کیسا بیان کیا ہے, یہ ہم اگر علی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم تو صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں, ہم تو اہل بیت کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اور پھر جب مرزا صاحب اس طرح کی باتیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نقل کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم انہیں سمجھاتے ہیں اللہ کے بندو یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے, اسے نہ ڈسکس کرو, اس طرح اچھالو نہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوں. تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چور نہیں, چور کی ماں کو مارو. بخاری مسلم سے جا کر پوچھو انہوں نے یہ حدیثیں کیوں لکھی ہیں. اس وقت آپ کہتے ہیں بخاری مسلم کو جا کر پکڑو, ان کے بارے میں کہو کہ انہوں نے توہین کی ہے. اور اسی لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی, بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناسبی اس طرح کی بات کرے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ بخاری مسلم کو جا کر پوچھو انہوں نے یہ الفاظ کیوں لکھے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اگر ان الفاظ کو بیان کرنا جرم ہوتا تو بخاری مسلم نے کیوں بیان کیے؟ تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے مرزا صاحب, سوائے اس کے کہ یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے. صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے آپس میں اگر لڑ پڑے, جھگڑ پڑے, ان کے اختلافات ہو گئے تو ہم اس کے بارے میں زبان بندی کرتے ہیں, ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے, پڑھتے ہیں بس, پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سیدنا عباس سے بھی اللہ راضی ہو گیا, سیدنا علی سے بھی اللہ راضی ہو گیا, ہم سب سے راضی ہو گئے, ہمارا کسی کے بارے میں کوئی رنج کوئی ملال نہیں ہے. لیکن آپ کی منطق کے مطابق جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے نا کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں ان کو اچھالنا چاہیے, تو پھر اس کا آپ کیا جواب دیں؟ کہتے ہیں جی عباس تو چچا تھے جی, انہوں نے ایسا کہہ دیا. چچا تو بڑا ہوتا ہے نا, بڑا شخص کسی چھوٹے کے بارے میں کو اس طرح کے کمنٹس, خصوصاً اس طرح کے کہ یہ جھوٹا ہے, خائن ہے, دغا باز ہے, سیاہکار ہے, اس طرح کے کمنٹس بڑے سوچ کر اور بڑی انتہائی ناگزیر صورت میں دیتا ہے. ورنہ بڑے تو وسعت قلبی والے ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹوں کو درگزر کرتے ہیں, چھوٹوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں عموماً کرتے. ہاں بھائی بھائی کے بارے میں ایسی باتیں جلدی کر دیتا ہے کیونکہ برابر کے جو ہوتے ہیں. تو علی معاویہ تو بھائی بھائی تھے نا, بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو اس کو آپ اچھالتے ہیں. تو چچا نے کی ہے تو یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کرتے تھے, چچا تھے جی کر دی. کیا کر دی؟ کوئی چھوٹی سی بات کی ہے. کہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ, یہ سیاہکار ہیں, یہ خائن ہیں, یہ دغا باز ہیں. تو اگر کوئی شخص آج کہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہی سمجھتا ہوں, اور آپ نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو برا صحابہ کے دور میں کہا جاتا تھا, آج جناب چوتھے محلے ہمیں آ کر کہتے ہو کہ کیوں برا کہتے ہو صحابہ کو, تو صحابہ کے دور میں کیوں کہا جاتا تھا. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ناسبی یہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوراً بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تو بہت بعد میں آنا ہے, یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور بعد میں آنا ہے جس میں اختلافات ہونے ہیں اور اس طرح کی کوئی باتیں صحابہ کرام میں ہونی ہیں. تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہی ہے مرزا صاحب کہ یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے. صحابہ کرام آپس میں اگر لڑ پڑے, جھگڑ پڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی, ہم بھی ان سے راضی. لہٰذا اس طرح آپ کو یہ کمنٹس نہیں دینے چاہیے, ورنہ یہ ناسبیوں کو آپ خود ہتھیار دے رہے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اہل بیت کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کی منطق کے مطابق کہیں کہ مرزا صاحب کی منطق کے مطابق ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے کہ انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا تھا.
تو اب اگر کوئی کہے کہ سیدہ فاطمہ کو دکھ دینا کس کی سنت ہے، سب سے پہلے فاطمہ کو دکھ کس نے دیا، نعوذ باللہ، یہی بولی جو آپ بولتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، یہی بولی اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں بولے آپ کی میتھڈالوجی کو سامنے رکھ کر، تو پھر اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے مرزا صاحب، سوائے اس کے کہ رسوائی ہے اس کے مقدر میں بھی اور آپ کے مقدر میں بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچائے، نہ صحابہ کرام کے حوالے سے ایسی سوچ فکر ہماری ہو، نہ اہل بیت کے بارے میں ہماری سوچ فکر ایسی ہو، سب سے محبت ہی محبت ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والوں کو ملنا چاہیے، عباس کو نہیں ملنا چاہیے، اور نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا چاہیے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بعد والے ناسبیوں کو ملنا چاہیے جو دونوں کو برا کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے خود حدیث سن کر سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، پھر بھی اس سے ناراض ہو گئیں، تو کوئی کہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہیں نہیں ملنا چاہیے، تو یہ گمراہی ہے نا مرزا صاحب۔ تو آپ خود اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں دیگر صحابہ کرام کے بارے میں۔ اگر کوئی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں ملنا چاہیے، انہوں نے سیدہ فاطمہ کا دل کیوں دکھایا، ہاں آج اگر کوئی دکھاتا ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے کہ اس کے پاس دین ہی ایسے پہنچا، اسے سمجھایا ہی ایسا گیا۔ نعوذ باللہ، یہ کیسی منطق ہے مرزا صاحب آپ کی جو اہل بیت کا دشمن بناتی ہے لوگوں کو؟ صرف صحابہ کے دشمن نہیں بنیں گے، رد عمل میں آپ کی اسی سوچ فکر کے تحت اہل بیت کے دشمن بھی پیدا ہوں گے، اور پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو ضد میں آ کر جب صحابہ کرام کو برا کہا جاتا ہے تو وہ ان کا میلان دوسری طرف ہو جاتا ہے، وہ اہل بیت کے بارے میں ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔